الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات دنیا میں اللہ کی جانب سے جو بہت سی چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں وہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ پیغمبروں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اللہ کی جانب سے جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ بتانے ہی کے لیے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی خاص مرحلہ ہوتا ہے جس کو بڑی اہمیت کے ساتھ پیغمبر بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک خاص مشاہدات اور آسمان و زمین میں جو بادشاہت ہے، جو حکومت ہے، جو اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تھا، تو اسی کا حوالہ دیا قرآن نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آسمان اور زمین کی بادشاہت کا معائنہ کروایا تاکہ ان کے اندر یقین پیدا ہو۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا بارہا ہوتا تھا کہ آپ کو کبھی کبھی کچھ خاص چیزوں کا مشاہدہ ہوتا تھا اور اس کو آپ بیان بھی فرماتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز میں تمام صحابہ موجود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں تھے اور تاخیر ہو گئی تھی، وقت ہو چکا تھا نماز کا، مگر آپ نکلے نہیں، کمرے کے اندر تھے۔ اور یہ نہیں تھا کہ آپ غافل ہوں معاذ اللہ، یا ہے کہ آپ سو رہے ہوں۔ حضور اکرم علیہ السلام اپنی کیفیت میں تھے لیکن نماز کے لیے اندر مسجد میں نہیں آ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ سورج نکل جائے گا۔ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا اور بھی کچھ منٹ باقی تھے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کمرے سے مسجد میں تشریف لائے اور پھر آپ نے تکبیر اقامہ کہی گئی اور نماز پڑھائی، بڑی مختصر نماز پڑھائی، فجر کی نماز۔ ایسا شاید کبھی ہوتا تھا، اتفاقیہ اس دن کی بات ہے، اسی لیے صحابہ کو یاد رہ گئی یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ عام معمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اندھیرے میں نماز شروع ہوتی تھی اور اتنی لمبی نماز پڑھی جاتی تھی کہ نماز ختم ہوتے ہوتے اجالا ہو جاتا تھا، روشنی تب ہوتی تھی، یہ معمول تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا، وہ نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن تو اتنی لمبی قرأت شروع کی کہ لگا کہ نماز ختم ہونے سے پہلے ہی سورج نکل جائے گا، جبکہ نماز اندھیرے میں شروع ہوئی، غلس میں۔ ہمارے یہاں جو ٹائم ہے نمازوں کے، آپ مسجدوں میں جو ٹائم ہے وہ زیادہ سے زیادہ طلوع آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ لوگ نماز شروع کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں کی اس مسجد میں، مدرسے والی مسجد میں، پون گھنٹہ پہلے شروع ہوتی ہے نماز، یعنی تھوڑا اندھیرا رہتا، غلس رہتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اور بھی زیادہ غلس میں، یعنی غلس منا اندھیرا ہوتا ہی تھا کہ نماز شروع فرماتے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر شروع کی، اندھیرا تھا، اور تلاوت میں ایسے مستغرق ہوئے
کہ صحابہ فرماتے ہیں، یہ حضور کے بعد کا زمانہ ہے، ان کے دور امارت کی بات ہے، کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ سورج اب نکلنے ہی والا ہے، لیکن جب سلام پھیرا تو سورج نکلا نہیں تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ نے تو آج ایسی لمبی نماز پڑھائی امیر المومنین کہ سورج نکل ہی جاتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو وقت پہ نماز شروع کی، لیکن نماز کے اندر اگر تلاوت میں کیفیت پیدا ہو گئی اور سورج نکل بھی جاتا تو کیا پرواہ تھی، وہ تو میرا قصور نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے جب عطا ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے میں جب لذت ملتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا، وہ تو میرا قصور نہیں، انسان مجرم نہیں ہے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ تو سوچئے کہ جب اندھیرے میں نماز پڑھنے کا، غلس میں نماز پڑھنے کا معمول تھا فجر کی نماز میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قریب وقت میں تشریف لائے کہ جیسے لگا کہ سورج نکلنے والا ہے اور اب آپ فجر کے لیے تشریف لائے۔ جلدی جلدی نماز پڑھی گئی، مختصر نماز پڑھی گئی، چھوٹی صورتوں سے آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا کہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر موجود رہیں۔ اس کے بعد آپ مخاطب ہوئے، ممبر پر تشریف لے کے مخاطب ہوئے صحابہ سے، اور پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کیوں آج مجھے اتنی تاخیر ہوئی، کیوں میں نے دیر سے نکلا اپنے کمرے سے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ ہوا کہ رات میں اپنے معمول کے مطابق جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کی نماز تو آپ پر فرض تھی، عام امت کے لیے فرض نہیں ہے، عام امت کے لیے فضیلت ہے، لیکن حضور پر تو فرض تھی تہجد کی نماز پڑھنا۔ فرمایا کہ جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو جتنی اللہ نے توفیق دی میں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد مجھ پر ایک اونگھ کی کیفیت طاری ہو گئی، غنودگی، اور طبیعت بالکل بوجھل ہو گئی، اور بیٹھے ہی بیٹھے نماز کی کیفیت ہی میں بیٹھا ہوا ہوں کہ مجھے میری آنکھ بند ہو گئی، اور پھر میں نے اس حالت میں اپنے پروردگار کی میں نے زیارت کی، اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا میں نے دیدار کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی خوبصورت شکل کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، انتہائی حسین و جمیل شکل میں نے اپنے پروردگار کی زیارت کی۔ ظاہر بات، جہاں پر پروردگار خود موجود ہوں تو نماز کہاں جاتی ہے؟ نماز تو آپ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے نماز ہے۔ جب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دیدار الہی نصیب ہوا، کیا محویت ہوگی سرکار کو، اور جب عاشق اور معشوق اور محب اور محبوب کی ملاقات ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے انتہائی حسین و جمیل صورت میں اپنے پروردگار کو دیکھا، اور اللہ مجھ سے مخاطب ہوا اور مجھ سے فرمایا کہ پوچھا کہ محمد یہ بتاؤ کہ ملأ اعلیٰ میں کیا گفتگو چل رہی ہے؟ ملأ اعلیٰ کہتے ہیں جیسے اپنے انڈیا میں یا کسی بھی ملک میں کیبنٹ ہوتی ہے، کمیٹی ہوتی ہے، منترالیہ جس کو کہیے، جو بڑے اعلیٰ درجے کے منسٹر ہوتے ہیں، اس میں جو سارے امور پہ گفتگو کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، یہ سب اسی کی نقالی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیثوں سے سب لیا ہے ان لوگوں نے۔ تو ملأ اعلیٰ فرشتوں کا ایک طبقہ ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اعلیٰ ترین فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، اور سارے فیصلے اللہ تعالیٰ پہلے انہی لوگوں کو بتاتے ہیں، ملأ اعلیٰ ہی کو سب بات بتائی جاتی ہے، اور پھر ملأ اعلیٰ سے وہ چیز دنیا میں منتقل کی جاتی ہے، پھر اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ تو سارا فیصلہ رب العالمین کے دربار سے ملأ اعلیٰ تک پہنچتا ہے، فرشتوں کی وہ سب سے بڑی جو اعلیٰ قسم کی جماعت ہے وہاں تک پہنچتی ہے، اس کو ملأ اعلیٰ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے محبوب سے، اے محمد بتاؤ کہ ملأ اعلیٰ میں کیا گفتگو چل رہی ہے، آج کل کیا مشورے ہو رہے ہیں؟
حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ رب العالمین مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو نہیں جانتا کیا بات، رب ملے اعلیٰ کے بعد بھلا میں کیا جان سکتا ہوں، میں تو زمین پر ہوں، انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ بتاؤ کہ ملے اعلیٰ میں کیا بات چل رہی؟ فرمایا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کیا بات چل رہی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے دونوں بار اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی کیسی ہتھیلی ہے وہ اللہ کو معلوم، ہمیں صرف یقین رکھنا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتاب اللہ میں، قرآن کریم میں، حدیثوں میں ہر چیز کا تذکرہ ہے، آنکھ کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، پنڈلی کا بھی ہے، نگاہ کا بھی ہے، ہر چیز کا تذکرہ، مگر ہماری طرح نہیں، اللہ کی شان کے مطابق وہ ہتھیلی ہوگی، کس طرح کی وہ ہمیں معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی ہتھیلی اللہ تعالیٰ نے میرے موڑھے کے درمیان رکھی، موڑھے کے درمیان ایسے رکھی، اور اس رکھنے کی وجہ سے اس میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ مجھے اس کے انگلیوں کی ٹھنڈک مجھے سینے پر محسوس ہوئی، اور اس ٹھنڈک کے ملتے ہی ایسا لگا کہ سارے پردے ہٹ گئے، اور ہر آسمان و زمین کے درمیان کی تمام چیزیں ان پر منکشف ہو گئی، کہاں کیا ہو رہا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے اس نظر کرم سے اور اللہ کی اس عنایت سے مجھے پتہ چل گیا۔ اس کے بعد پھر پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ اب بتاؤ محمد ملے اعلیٰ میں کیا ہو رہا، کیا چل رہا تذکرہ آج کل، کیا چرچا ہے وہاں پر؟ تب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب العالمین ابھی تو دو چیزوں کا چرچا ہے وہاں پر، ایک کفارات اور ایک درجات، بڑی اہم بات ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی آپ کے عنایت سے جو انکشاف ہو رہا ہے، دو چیزوں کا چرچا ہے، کفارات اور درجات۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کفارات کیا ہیں؟ کہا کہ کفارات سے مراد یہ ہے کہ انسان جمعہ کے لیے یا جماعت کے لیے پیدل چل کر جائے، یہ کفارات ہیں۔ ٹھیک، یہی چیز ہے، ایک چیز اس میں ہے، جمعہ کے لیے یا جماعت کے لیے پیدل چل کر جائے، قدم قدم پر چل کر جائے، نماز باجماعت ہو یا عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، پیدل چل کر جائے، یہ انسان کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ آدمی سواری سے بھی جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، وہ کفارہ نہیں ہے، پیدل چل کر جائے، قدم پر چل کر جائے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دیہاتوں میں رہتا ہو، دور دراز رہتا ہو مسجد سے قریب نہیں ہے، بہت سے لوگ مسجد سے قریب ہونے کے لیے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں، اور دور ہے تو سوچتے ہیں بہت دور ہے، ہم تو محروم ہیں، ایسی بات نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مدینہ پاک میں مسجد سے کافی دور تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اس مکان کو میں بیچ دوں اور مسجد کے قریب کوئی مکان خرید لوں۔ فرمایا کہ نہیں، وہیں رہو، تمہارے لیے چل کر آنے کی جو فضیلت ہے وہ قریب رہنے میں حاصل نہیں ہوگا، ہر قدم پہ جو نیکی ہے وہ تمہیں وہ نہیں مل سکے گی۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گاؤں سے، دیہات سے، دور دراز سے پیدل چل کر نکلے مسجد میں جانے کے لیے، جمعہ کی نماز پکڑنے کے لیے، اور کسی سواری کا استعمال نہ کرے جبکہ سواری اس کے پاس ہو، پیدل چل کر جائے اور وہاں پہنچے مسجد میں اور امام کے قریب بیٹھے، اتنا پہلے پہنچ جائے کہ اس کو آگے جگہ مل جائے، اور پھر وہ امام کے ساتھ شامل ہو، نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کر پھر اپنے گھر لوٹے، ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ اور کتنا ثواب ملے گا؟ روایت میں آتا ہے کہ ہر قدم پر ایک سال روزہ رکھنا
اور 1 سال رات میں نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنے کا ثواب ہر قدم پہ ملے گا۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قدم کی گنتی کرو، اور ہر قدم پر 1 سال نماز اور 1 سال روزے کا ثواب اس کو لکھو۔ پیدل چلنے کی یہ فضیلت ہے، اور یہ خصوصی انکشاف پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملأ اعلیٰ میں جو فرشتوں میں گفتگو ہو رہی تھی، فرمایا کہ کفارات کا بیان چل رہا وہاں پر کہ جو لوگ کہ جمعہ یا جماعت کے لیے پیدل چل کر مسجد جائیں، اور دوسرے نمبر کی چیز کفارات میں نماز کے بعد مسجد میں بیٹھیں، نماز کے بعد بھاگیں نہیں، مسجد میں بیٹھیں، دوسری نماز کا انتظار کریں یا ذکر کریں، عبادت کریں، سب چیز میں شامل ہو سکتی ہے۔ نماز کے بعد بھاگنے کا مزاج نہ ہو، تب کفارہ بنے گا۔ ہمارا مزاج تو یہی ہے، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو، اکثر لوگوں میں یہ مزاج ہے کہ نماز جیسے مسجد میں ایک ڈیوٹی ہے، ایک فوراً کسی طرح نماز ختم ہوئی ہمیں بھاگنا ہے۔ ساری زندگی انسان جمعہ پڑھتا رہتا، کفارہ نہیں بنتا، ایک ذرا سی غفلت کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے اس دن آپ مشاہدے میں آئے کہ بتاؤ کہ ملأ اعلیٰ میں کیا فیصلہ ہو رہا۔ کہا کہ کفارات کا دوسرا جزو یہ ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے بعد بھی مسجد سے بھاگے نہیں، مسجد میں بیٹھا رہے۔ اور تیسرے نمبر پر کفارات کا حصہ 3 جز کا پر مشتمل ہے، دونوں چیزیں۔ کفارات میں بھی 3 چیزیں ہیں، 3 پوائنٹ، درجات میں بھی 3 پوائنٹ۔ کفارات میں تیسری چیز یہ ہے کہ وضو مکمل طور پر کرنا، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، حالات کتنے مشکل ہوں، پریشان کن ہو، شدید ٹھنڈک ہو، وضو کرنے کا من نہیں ہو، ٹھنڈا لگتا ہو، لیکن اللہ سے ایسا تعلق اور ایسی محبت ہو کہ وضو ہر حال میں کرے، انسان وضو سے باز نہ رہے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں علامہ ابن رجب نے لکھا ہے، حضرت زبیدی الیمانی ان کا نام تھا، زبیدی الیمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے بزرگ دنیا میں ہزاروں ہو سکتے ہیں، ایک قصہ میں بتا رہا ہوں، آج بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ایسے ولی ہوں گے جو چھپے ہوئے ہم نہیں جانتے انہیں، کہ وہ کہ تہجد کی نماز کے لیے رات میں جب اٹھے، شدید سردی تھی، پہلے زمانے میں گیزر وغیرہ کہاں تھا، یا آج بھی سب کے پاس کہاں میسر ہے، شدید ٹھنڈا پانی، ٹیوب ویل بھی نہیں تھے۔ انہوں نے اس میں انگلی جو ڈالی، اس قدر ٹھنڈا پانی تھا وہ کہ کپ کپا اٹھے۔ مگر فرماتے ہیں حضرت زبیدی الیمانی نے خیال کیا کہ زبیدی، اس دنیا کے اس ٹھنڈے پانی سے تم گھبرا اٹھے اور تم وضو کرنے سے گریز کر رہے ہو ٹھنڈا پانی کے ڈر سے، یاد کرو جہنم میں ایک قرہ ہے، ایک طبقہ ہے جس کا نام قرہ زمہریر ہے، وہ صرف برف کا علاقہ ہے، جہنم میں ایک حصہ ہے برف کا علاقہ ہے جو ٹھنڈا ہے، وہ بھی عذاب ہے، اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس طرح کا عذاب دینا، برفانی عذاب اس کو اس حصے میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ حضرت زبیدی نے سوچا کہ جہنم کے اندر جو وہ برفیلا حصہ ہے، وہ قرہ زمہریر ہے، کیا اس سے بھی زیادہ یہ ٹھنڈا ہے؟ یہ سوچ کر کے میں پسیج گیا، اور پھر میں جان بوجھ کر کے اس انگلی کو، اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالا، اور شدید ٹھنڈک کے باوجود وہ کیفیت، وہ خیال، وہ تصور اتنا مجھے لذت بخش رہا کہ میں مسلسل ڈالے صبح ہو گئی، نماز بھی نہیں پڑھی، یعنی فجر کی نماز تو پڑھی، تہجد نہیں پڑھی۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جان آج تو آج آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی اور ہاتھ کو ڈالے رہے، کیا معاملہ؟ کہا کہ بس یہی کیفیت پیدا ہوگی۔ میں نے جب ڈالا، گھبرایا تو سوچا کہ بڑا ٹھنڈا ہے، پھر سوچا کہ جہنم کی ٹھنڈک تو اس سے بھی زیادہ ہے، بس اس لذت میں، اس کیفیت میں نے سارا وقت گزار دیا۔ تہجد سے بھی زیادہ فضیلت اللہ چاہے گا تو ان کو عطا فرمائے گا۔ تو وضو کرنا کامل طور پر، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، حالات کتنے مشکل ہوں، یہ 3 چیزیں ہیں جن کو کفارات میں شمار کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ ہوا۔ باقی درجات میں کیا چیزیں ہیں وہ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔